أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يتتا. میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم مقری نماز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں. علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ اب اس کے بعد بیان فرماتے ہیں ولا یتتا ذالک الا فی اسمین اور اسمن و فعلن، یعنی اور نہیں حاصل ہوتا یہ بلند مرتبہ کلام مگر دو اسموں کے ضمن میں یا ایک اسم اور فعل کے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے ولا یتتا. مصنف علیہ رحمٰ نے جس طرح کلمہ کی تعریف کے بعد اس کی تقسیم بیان فرمائی تھی، اسی طرح کلام کی تعریف کے بعد یہاں سے اس کی تقسیم بیان فرماتے ہیں. کبھی وہ دو اسموں کے ساتھ حاصل ہوتا ہے جن میں ایک مسند الیہ اور دوسرا مسند ہوتا ہے، اور کبھی ایک اسم اور فعل سے جن میں اسم مسند الیہ فاعل ہوتا ہے اور فعل مسند. تو کلام کی دو قسمیں ہوئیں، اول جملہ اسمیہ اور دوم جملہ فعلیہ. کلمتین سے ترکیب کے احتمالات عقلی 6 ہیں. 3 متفق الجنس جیسے دو اسم سے یا دو فعل سے یا دو حرف سے، اور 3 مختلف الجنس جیسے اسم و فعل سے یا اسم اور حرف سے یا فعل و حرف سے. چونکہ کلام کے لیے مسند الیہ اور مسند دونوں کا ہونا ضروری ہے جو صرف احتمال اول اور چہارم میں متحقق ہوتے ہیں، لہذا باقی احتمالات ساقط ہو گئے کہ ان سے کلام حاصل نہ ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے پانچواں احتمال ساقط نہیں کیونکہ اس سے کلام حاصل ہوتا ہے، جیسے یا زید یہ کلام ہے اور حرف اور اسم سے حاصل. جواب یہ ہے کہ اس میں یا حرف ندا قائم مقام عدو ہے اور عدو میں ضمیر انا فاعل ہے، تو یہ کلام اسم اور فعل سے حاصل ہوا نہ کہ حرف اور اسم سے. پھر سوال پیدا ہوا کہ لا یتعدی باب تفعل کے مصدر تعتی سے ماخوذ ہے جس کے معنی آمدن اور آمدن ذی روح کی صفات سے ہے، اور کلام ذی روح نہیں ہوتا تو اس کا استعمال کلام کے لیے درست نہیں ہوا. جواب یہاں پر تعتی مجازن بمعنی حصول ہے. تعتی بمعنی آمدن کو حصول لازم، تو یہ از قبیل اطلاق ملزوم و ارادہ لازم ہوا، لہذا لا یتعدی فرمانا درست ہو گیا. سوال یہ ہے کہ ذالکہ کے لانے سے عبارت طویل ہو گئی جو اختصار کے منافی ہے جس پر متون مبنی ہوتے ہیں. اگر مصنف علیہ رحمہ ولا یتعدی الا فی اسمین اور اسمن و فعل فرماتے تو حصول مقصود کے لیے کافی تھا، کیونکہ لا یتعدی میں ضمیر فاعل کلام کی طرف راجع ہوتی جس کی تقسیم مقصود ہے. پھر ذالکہ کے کوئی لگا. جواب یہ ہے کہ جب کلمہ کو ذکر میں کلام پر مقدم کیا تو یہ وہم پیدا ہوا کہ علم نحو کا موضوع مستقل کلمہ ہے اور کلام بھی موضوع ہے مگر اس جیسا مستقل نہیں. اس وہم کو دور کرنے کے لیے ذالکہ لایا گیا
جس میں مشار الیہ کی تعظیم پر دلالت ہوتی ہے کہ کلمہ کی طرح کلام بھی باعظمت ہے اور دونوں کے مستقل موضوع ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا لا يتتزل الا فی اسمین، فی اسمین اور اسمین و فعلن کہنے سے ظرف اور مصروف کا اتحاد لازم آتا ہے، کیونکہ اس صورت میں کلام مظروف ہے۔ لا يتتزل الا فی اسمین، کلام مظروف ہے اور فی کا مدخول ظرف ہے جو اسمین اور اسم اور فعل ہے، اور اسمین کلام ہوتے ہیں جیسے زید قائم، اس طرح اسم و فعل جیسے ضرب زید، اور مظروف اسم فعل جیسے ضرب زید اور مظروف و ظرف کا اتحاد باطل، کیونکہ دونوں متغیر ہوتے ہیں۔ جواب یہ کہ کلام عام ہے اور اسمین اور اسمین میں سے ہر ایک خاص، تو مظروف عام ہوا اور ظرف خاص، اور عام و خاص متغیر ہوتے ہیں تو مظروف اور ظرف کا اتحاد لازم نہیں آیا۔ اور سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے کلام کی تقسیم کو صراحتاً حصر کے ساتھ بیان کیا، کلام کی تقسیم کو صراحتاً حصر کے ساتھ بیان کیا، بخلاف کلمہ کے کہ اس کی تقسیم میں حصر کی تصریح نہیں فرمائی۔ کلام کی تقسیم کو صراحتاً حصر کے ساتھ بیان کیا، لأنہا لا یتأتی ذلک الا فی اسمین و اسم، تو کلام کی تقسیم کو صراحتاً حصر کے ساتھ بیان کیا، بخلاف کلمہ کے اس کی تقسیم میں حصر کی تصریح نہیں فرمائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ کلمتین سے ترکیب کے عقلی احتمالات 6 ہیں جن کو پہلے ذکر کر دیا گیا، ان میں سے صرف 2 احتمال کلام ہوتے ہیں اور باقی 4 سے کلام حاصل نہیں ہوتا۔ ان چاروں کو خارج کرنے کے لیے حصر کی تصریح فرمائی، بخلاف کلمہ کہ اس میں 3 ہی قسمیں ہیں، چوتھی کا احتمال نہیں، اس لیے تقسیم کلمہ میں حصر کو صراحتاً بیان کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ اب سوال یہ ہوا کہ کلمہ کے 3 اقسام میں منحصر ہونے کی دلیل بیان کی، لأنہا مان تدل علی مان، آخر تک کلمہ کے 3 اقسام میں منحصر ہونے کی دلیل بیان کی، اور کلام کے 2 قسموں میں منحصر ہونے کی دلیل کیوں نہیں بیان فرمائی؟ تو جواب یہ ہے کہ کلام کی تعریف میں بالاسناد فرمایا، جس سے دلیل حصر متبادر ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ لأن الکلام لا بد له من الاسناد وهو لا يتحقق الا فی اسمین او اسمین و فعلن، بخلاف کلمہ کے کہ اس کی تعریف سے دلیل حصر متبادر نہیں ہوتی۔ اب ایک سوال یہاں پہ پھر کر رہے ہیں، قولو الاسم، کلمہ کلام کی تعریف اور تقسیم، کلمہ کلام کی تعریف اور تقسیم سے فارغ ہونے کے بعد مصنف علیہ الرحمٰ نے یہاں سے اقسام کلمہ کی تفصیل شروع فرمائی۔ سوال یہ ہے کہ اقسام کلام کی تفصیل کیوں ترک کر دی؟ جواب، چونکہ اندت تحقیق مصنف علیہ الرحمٰ کے نزدیک کلام اور جملہ مترادف ہیں، اور اسم و فعل حرف کی بحث میں اقسام جملہ اور ان کے احوال بیان فرمایا ہے، تو اقسام کلام کی تفصیل متروک نہیں ہوئی۔ البتہ اقسام کلمہ کی طرح مستقل طور پر نہیں بلکہ بنظر اختصار ضمناً ہے۔
اب سوال پر سوال، مقام تفصیل میں فعل و حرف پر اسم کو مقدم کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ مقام اجمال کی طرح مقام تفصیل میں بھی بوجہ شرافت اسم کو مقدم کیا، اور ایک وجہ شرافت ما قبل میں مذکور ہوئی، دوسری یہ کہ اسم محتاج الیہ ہے اور فعل و حرف محتاج، فعل اپنے اشتقاق میں محتاج اور حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں دونوں کی طرف محتاج، لہذا اسم مستحق تقدیم ہوا۔ اب اس کے بعد مصنف العلماء فرماتے ہیں کیا ہے؟ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے اسم کی تعریف میں فرمایا تھا، الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کی دلالت معنی مستقل پر ہو اور جو فہم میں ملے نہ ہو کسی ایک زمانے کے ساتھ تینوں زمانوں میں سے۔ قولہ ما دل، یعنی اسم وہ کلمہ ہے جس کی دلالت ایسے معنی مستقل پر ہو جو فہم میں تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مقترن نہ ہو۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ما سے مراد الاسم ما، اس میں ما سے مراد کیا ہے؟ اگر شے ہے تو تعریف دخول غیر سے مانے نہ رہے گی، کیونکہ دوال اربعہ داخل ہو جائیں گے کہ اس تقدیر پر تعریف ان پر صادق آتی ہے۔ اور اگر لفظ مراد ہے تو بھی مانے نہ رہے گی، کیونکہ مرکب پر صادق آتی ہے، مرکب پر، کیونکہ مرکبی لفظ ہوتا ہے۔ اور اگر کلمہ مراد ہے تو دلہ کہنا درست نہیں، ورنہ راجع اور مرجع میں مطابقت نہ رہے گی، کیونکہ دلہ کی ضمیر فاعل ہوا مذکر ہے اور مرجع یعنی کلمہ مؤنث ہے۔ اور اگر اسم مراد ہے تو اخذ المحدود فی الحد لازم آئے گا جو باطل ہے۔ چار احتمال تھے، شے مراد ہے، یا لفظ مراد ہے، یا کلمہ مراد ہے، یا کلمہ مراد، یہ سب چیزیں تھی، کلمہ مراد ہے، اور اگر یا اسم مراد ہے، شے مراد ہے، یا لفظ مراد ہے، یا کلمہ مراد ہے، یا اسم مراد ہے۔ چار ہی صورت تھی، چار ہی احتمال تھے ما سے مراد ہونے کے، اور وہ چاروں باتیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب ما سے مراد کلمہ ہے، اس قرینے سے کہ اسم کلمہ کی قسم ہے، اسم کلمہ کی قسم ہے، اور قسم کی تعریف میں مقسم معتبر ہوتا ہے، قسم کی تعریف میں مقسم معتبر ہوتا ہے۔
اور راجے مرجے میں مطابقت موجود کہ ضمیر ہوا کا مرجع لفظ ما ہے، جس کے مذکر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ضرورت مذکورہ اور قرینہ مستورہ کے پیش نظر اس سے کلمہ مراد لیا گیا۔ چلیے صاحب، اس جواب سے تو آپ نے اس اعتراض سے چھٹکارا پا لیا، لیکن یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ دل فعل ماضی ہے، الاسم ما دل فعل ماضی ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ اسم وہ کلمہ ہے جس نے زمانے گزشتہ میں ایسے معنی مستقل پر دلالت کی ہو جو تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہ ہو۔ تو یہ تعریف سے وہ اسم نکل گیا جو زمانے حال میں یا زمانے استقبال میں معنی مذکورہ پر دلالت کرتا یا کرے گا۔ جواب یہ ہے کہ جن افعال کا تعریفات میں استعمال ہوتا ہے وہ زمانے سے مجرد ہو کر بمعنی استمرار ہوتے ہیں۔ تب کا مطلب ہوا کہ الاسم ما دل، اسم وہ ہے، اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے یا جس کی معنی مستقل پر دلالت ہو ماضی کے زمانے ماضی میں یا حال میں یا استقبال میں۔ اب اعتراض نہ رہا۔ اس کے بعد کیا کہا تھا؟ الاسم ما دل فی غیر مقترن بعد الازمنۃ الثلاثہ، غیر مقترن بعد الثلاثہ یہ معنی کی صفت ہے۔ الاسم ما دل علی معنی فی نفسہ غیر مقترن، یہ معنی کی صفت ہے، اور فی نفسہ صفت اور فی نفسہ صفت ثانی، غیر مقترن یہ معنی کی صفت ثانی ہے۔ ارے ما دل علی معنی فی نفسہ غیر، اور فی نفسہ اول کی صفت ثانی ہے اور فی نفسہ صفت اول تھی، یعنی وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ مفہوم نہ ہو، غیر مقترن۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعریف اس میں جامع نہیں، کیونکہ اس سے اسماء افعال نکل گئے، کیونکہ ان کے معنی زمانہ ماضی کے ساتھ مفہوم ہوتے ہیں۔ اسماء افعال نکل گئے، حالانکہ وہ بھی اسم ہوتے ہیں، اس کے معنی زمانہ ماضی کے ساتھ مفہوم ہوتے ہیں یا زمانہ استقبال کے ساتھ۔ زمانہ ہے وہ اسم، لیکن ان کے زمانہ کے ساتھ مفہوم ہوتے ہیں یا زمانہ استقبال کے ساتھ۔ جواب یہ ہے معنی کے عدم اقتران سے مراد یہ ہے کہ معنی باعتبار وضع اول تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ مقترن نہ ہو، اور شک نہیں کہ اسماء افعال کے معنی باعتبار وضع اول کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں، کیونکہ وضع اول کے اعتبار سے مصدر ہیں یا ظرف یا اسم صوت جن کے معنی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہوتے۔ پھر استعمال میں بعض کو معنی ماضی کے لیے نقل کیا گیا اور بعض کو معنی امر کے واسطے۔ اب سوال پیدا ہوا، یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں، غیر آ جا رہا ہے، جو اسم نہیں وہ بھی آ جا رہا ہے، اس تعریف سے فعل ہے وہ بھی اسم کی تعریف میں آ جا رہا، کیونکہ اس میں وہ افعال داخل ہو گئے جو زمانے پہ دلالت نہیں کرتے، جیسے افعال مدح و ذم وغیرہ۔
ہے فعل زمانے پہ نہیں اطلاق کرتے تو افعال متوسم کا اسم ہونا لازم آئے گا۔ مراد یہ ہے کہ وضع اول کے اعتبار سے زمانے کے ساتھ مقترن نہ ہوں، جیسے کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، اور یہ افعال وضع اول کے اعتبار سے مقترن ہیں، البتہ استعمال میں مقترن نہیں، لہذا تعریف سے خارج نہ ہو گئے، تعریف سے خارج ہو گئے اور تعریف مانے رہی۔ پھر سوال پیدا ہوا صاحب پھر بھی تعریف مانے نہیں کیونکہ مضارع داخل ہو گیا، اس لیے کہ اس کے معنی بھی تینوں زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ مفہوم نہیں ہوتے، ہاں جیسے اسم کہ بلکہ دونوں زمانوں کے ساتھ مفہوم ہوتے ہیں، یعنی حال اور استقبال۔ جواب یہ کہ اگر مضارع حال اور استقبال میں مشترک ہے تو دونوں زمانوں پر دلالت اسمیہ کرے گا، اور دو زمانوں کے ضمن میں ایک زمانہ پر بھی دلالت ہوگی، کیونکہ ایک متعدد کے ضمن میں ہوتا ہے، اور اگر حال میں حقیقت اور استقبال میں مجاز یا اس کے برعکس، یعنی استقبال میں حقیقت اور حال میں مجاز، تو اس کا خروج ظاہر ہے، تو اسم کی تعریف اس پر صادق نہیں آئے گی۔ حاصل تعریف اسم میں ما جنس ہے، الاسم ما دل جنس ہے جس میں فعل اور حرف دونوں داخل ہیں، اور باقی فصل کے الا معنی فی نفسہ کی قید سے حرف نکل گیا، اور غیر مقترن بے احد الازمنۃ الثلاثہ کی قید سے کیا نکلا، جس کا خروج ظاہر ہے اسم۔ ہاں 11 منٹ ٹھیک، یہ چل رہا